نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ محترم ناظرین، معزز سامعین اکرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، بڑا غور و فکر کرنے کا مقام ہے اور توجہ کے ساتھ سننے کا مقام ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو فرداً ہر امت کے فرد کو پیش آنے والا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تدبر کرنا چاہیے۔ کئی مفکرین امت، کئی مندوبین امت، کئی اکابرین امت، کئی تجزیہ کار، کئی مبصر اس کے بارے میں ضرور سوچتے ہوں گے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن دوستو سوچنے میں بھی سوچنا، دیکھنے میں بھی دیکھنا۔ جب تک یہ فکر، یہ تڑپ، یہ لگن، یہ اضطرابی کیفیت ہر فرد امت کے اندر نہیں ہوگی، تب تک یہ امت کامیاب نہیں ہوگی۔ اتحادی امت کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس قوم کے زوال کے دو ہی اسباب مجھے نظر آئے۔ ایک تو اس قوم کے اندر اتفاق نہیں ہے، کنٹروورسی زیادہ ہے، تضاد زیادہ ہے، ڈسکریشن زیادہ ہے، یہ قوم بکھری ہوئی ہے، الگ الگ مسلک، الگ الگ عقائد، الگ الگ اپنے تھاٹ اور نظریات اور پرسیپشن کو لے کر یہ قوم جو ہے الگ الگ ہدفوں کے اوپر بکھر چکی ہے، منتشر ہو چکی ہے، ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، جن کا اتحاد اشد ضروری ہے۔ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، اس امت کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ فکر ہمارے ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، خاص کر امت محمد کے جو افراد ہیں، پرتیک ناگرک کے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اس قوم کی بھلائی کس سے ہوگی۔ ایک تو وجہ ہے اختلاف، کنٹروورسی، تضاد، جس کی بنا کے اوپر یہ قوم ہر محاذ کے اوپر مار کھا رہی ہے اور اس کا مستقبل بھی اندھیرے میں، اندھکار میں نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا فیوچر سکسیزفل ہو جائے گا، یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہم ختم کر چکے۔ اس توقع بھی ہم اپنے دل سے ہٹا دو کہ آنے والا وقت تمہارے لیے کیا خوشحال ہوگا، ترقی کا دور ہوگا، امت کی سرفرازی اور سربلندی کا دور ہوگا، کامیابی کا دور ہوگا۔ جب یہی حالات رہتے ہیں، یہی سچویشن جو ابھی کریٹ ہو رہی ہے، اگر اس قسم کے حالات و واقعات ہوں گے تو آنے والا وقت بھی بہت ہی اندھکار میں نظر آ رہا ہے دوست۔ دوسری وجہ ہماری قوم کے اندر دنیاوی تعلیم کا فقدان۔ نمبر 2، دنیاوی تعلیم کا فقدان۔ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ نہیں بنا پا رہے ہیں، سائنس سے نہیں جوڑ رہے ہیں، ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہماری حکومتوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، مالی اعتبار سے ہماری کئی کنٹریاں اسٹرانگ ہیں، لیکن اس کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ بڑی بڑی کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائی جائے اور بچوں کو ایجوکیٹڈ بنایا جائے، سائنس سکھائی جائے، ٹیکنالوجی سکھائی جائے، جو آج کے وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اور جو قومیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنا چکی ہے، دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلیم دلا رہی ہے، وہ قومیں آج ترقی کے مقام کو چھو رہی ہے، اور ہم صرف واویلا کرتے آ رہے ہیں اور صرف ڈنڈورا ناکامی کا پیٹتے آ رہے ہیں اور پیٹتے رہیں گے، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس دینی اعتبار سے کوئی اخلاص ہے، نہ کوئی امت کی تڑپ ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس لاہ عمل ہے جس کو ہم اختیار کر کے اس قوم کو ڈیولپ کر سکیں۔ ہم نے اگر دین بھی حاصل کیا ہے تو دنیا کے لیے حاصل کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدارس کھولے جائے، زیادہ سے زیادہ اپنی ڈگنیٹی بنائی جائے، اپنی عزت کو اویل کیا جائے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھایا جائے۔ اگر ہم خطابت بھی کرتے ہیں، معاف کرنا، خطابت بھی کرتے ہیں،
تقاریر بھی کرتے ہیں، پند و نصیحت بھی کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمارا سیلف انٹرسٹ چھپا ہوا ہے. سیلف انٹرسٹ، خود غرضی، خود کا مطلب، خود کا مفاد اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اور درد دل کے ساتھ بات نہیں، تو تم دوسرے کے اوپر کیا اثر ڈالو گے؟ دوسرے کو کس طریقے سے متاثر کر پاؤ گے؟ دوسرے کو کس طریقے سے اس کے اندر بجلی بھر پاؤ گے؟ کس طریقے اس کی خیالات کی پاکیزگی کو حاصل کرو گے؟ جب تمہاری خود بھی نہیں سدھرے تو اگلے کو کیا سدھارو گے؟ ٹھیک ہے دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت ہم پورے عالم اسلام کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو بڑا ہی ایک صدمہ ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے. اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی گلوبل جانکاری ہے، دنیا کا آپ آبزرو کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ اسلحہ کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ پاور ہی نہیں ہے، وہ شکتی نہیں ہے. تو ہم دنیا کے پلیٹ فارم پر اس امت کا طاقت کا لوہا کیسے منوا سکتے ہیں؟ پاور ہی نہیں ہے، اسلحہ ہی نہیں ہے. ہم تو خواب غفلت میں سوئے رہے. ٹھیک ہے، مومن کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ بتایا گیا ہے. لیکن جو امت کے افراد ہیں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، جن کی مساجد، جن کے گھر، جن کی ہاسپٹلیں توڑی جا رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کا آپ ڈیفینس کیسے کرو گے؟ کیا تسبیحات کے ذریعے سے کرو گے؟ کیا ذکر اللہ کے ذریعے سے کرو گے؟ کیا مسجد کا کونا پکڑ کر دعا کر کے کرو گے؟ یہ تو عالم اسباب ہے. اس طریقے سے تو ممکن نہیں ہے دوستو، معاف کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے تم کو بھی دماغ دیا ہے، اللہ نے تم کو بھی حواس خمسہ کا علم دیا تھا، اور اللہ نے یہ کہا تھا یہ عالم اسباب ہے. سبب نہیں اختیار کرو گے تو مسبب الاسباب اس کا نتیجہ نہیں دے گا. کان کھول کے سن لو، چھوٹے اور بڑے، لمبے اور چوڑے، نیک اور پرہیزگار، متورع، متقی، سبھی سن لو. جب تک تم دنیا کے اندر اسباب اختیار نہیں کرو گے، اس سے پہلے مسبب الاسباب تمہاری مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں، تسبیحات اپنی جگہ پہ ہے، ذکر اللہ اپنی جگہ پہ ہے، سجدے اور نوافل اپنی جگہ پہ ہے، دعائیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوستو اسباب اپنی جگہ پہ ہے. صحابہ کرام نے اسباب اپنایا، اللہ کے نبی نے اسباب اختیار کیا، تب جا کے اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی عطا کی. صرف مسجد میں نہیں بیٹھے، صرف تسبیح پہ زور نہیں دیا، وہ ایک پینل کے اندر ہے، وہ تو تمہاری تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہے. تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور اپنے اللہ کی نگاہ میں پیارا بننا چاہتے ہو، اس کے محبوب بندے بننے چاہتے ہو، تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. تسبیحات بھی پڑھنا پڑے گا، ذکر اللہ بھی کرنا پڑے گا، کثرت سجدہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن دوستو امت کی اگر کوئی فکر نہ رکھے تو کتنی بھی تسبیحات پڑھو، کتنے بھی سجدے کرو، دوستو خود کے لیے کر رہے ہو، قوم کے لیے نہیں کر رہے ہو. جب تک قوم کی فکر نہیں ہوگی تم سچے اور پکے مومن نہیں کہلا سکتے. ٹھیک ہے؟ ہاں، مسلمان کہلا سکتے ہو آئیڈینٹی کارڈ کے اندر، لیکن مومن نہیں کہلا سکتے. مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر دوسرے مومن کی فکر ہو. ایک طرف ہمارے بھائیوں کو کس طریقے سے ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، دوسری طرف ہم مرغ و مسلم کھا کر تسبیحاں پڑھیں. کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا پیغمبر نے ہم کو یہی سکھایا تھا؟ غور کرنے کا مقام ہے دوستو، غور کرنے کا. کس کو سنایا اور کون سنے گا؟ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا یہ حوصلہ بلند رکھے اور ہمارے اندر امت محمد کی فکر پیدا کرے، تاکہ ہم ہر مومن کے بارے میں، خوشحالی کے بارے میں سوچیں، ترقی کے بارے میں سوچیں، اور ہمارے اندر یہ لگن اور یہ تڑپ ہو کہ کس طریقے سے امت مسلم کے مسائل کو حل کیا جا سکے. دوستو اس کے لیے آپ کو تعلیم سے جڑنا پڑے گا، ترقیات سے جڑنا پڑے گا دنیاوی اعتبار سے، تب جا کر تمہاری آواز دنیا کے پلیٹ فارم پہ بلند ہوگی.